ہمارے استاد تھے نا مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کبھی جوش میں آ جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ امام بخاری جو ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، بلکہ شاگردوں کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور امام شافعی جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کے، اور امام محمد ابن الحسن شیبانی یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ اور یہ بھی ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے، تو ہمارے استاد فرماتے تھے عجیب بات ہے، اگر ایک آدمی نے 150 میں اس کا انتقال ہوا اور فرض کرو کہ 148 ہجری میں اس نے کسی صحابی سے اور تابعی سے یہ حدیث سنی اور بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روایت محفوظ ہو گئی، بعد میں 2 آدمیوں کے بعد وہ حدیث پہنچی امام بخاری کو، اور درمیان میں جو وہ 2 آدمی آئے ہیں وہ ضعیف ہیں، تو امام بخاری کے لیے تو وہ حدیث ضعیف ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ حدیث کہاں سے ضعیف ہو گئی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ کری سمجھ؟ یہ ساری باتیں آپ اس وقت سمجھیں گے جبکہ آپ کو یہ پہلے پتہ تو ہو نا کہ کون کب پیدا ہوا، کب کس کا انتقال ہوا، کون متقدم ہے کون متاخر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا تو انتقال ہو گیا 150 میں، امام بخاری تو اس کے 44 سال کے بعد پیدا ہوئے 194 ہجری میں، اور پھر ان کا انتقال ہوا سن 250 میں۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ تو تابعین میں ان کا شمار ہی نہیں ہے، تبع تابعین میں بھی شاید نہیں ہے، پتہ نہیں آگے جا کر کہیں ان کا ذکر آتا ہے۔